شریف گلگت بلتستان آیا ہے تو نواز شریف صاحب کو پیغام ہے کہ جس طرح لاہور والوں نے آپ کو مسترد کیا تھا، جس طرح پورے پاکستان نے آپ کو مسترد کیا تھا، انشاءاللہ گلگت کے عوام بھی آپ کو مسترد کریں گے۔ آپ ہارے ہوئے بندے ہو، آپ کی پارٹی ہاری ہوئی ہے، آپ کا وزیر اعظم جعلی ہے، آپ کا صدر جعلی ہے، آپ کا مینڈیٹ جعلی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ گلگت کے عوام اپنے ووٹ کے تحفظ بھی کریں گے، اور اگر دھاندلی کی گئی یہاں پہ تو انشاءاللہ گلگت کے عوام آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ دو تین حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو گلگت بلتستان میں جو 7 جون کو الیکشن ہو رہے ہیں اس پر بات ہوگی۔ کھلے عام دھاندلی ہو رہی ہے جسے پری پول ریگنگ کہتے ہیں، سرے عام ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ الزام اس کا اسٹیبلشمنٹ پر لگایا جا رہا ہے، بلکہ یہ الزام پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نون لیگ کے خود امیدوار کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ فوج کرا رہی ہے، فوج کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان پہنچے، ایک روز کا دورہ تھا، وہ کس جہاز پر پہنچے وہ سب سے اہم ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ بلاول بھٹو کو اس الیکشن میں کتنا حصہ ملے گا اس پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر آفر کی گئی ہے کچھ، وہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے۔ میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان پہنچے، پہلے کہا گیا تھا کہ وہ وہاں کوئی جلسہ نہیں کریں گے، لیکن ایک جلسہ شامیانی کے نیچے ارینج کر لیا گیا اور اس سے میاں نواز شریف صاحب نے خطاب بھی کیا۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں میرے جیسے بندے کا دیس نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے ملک چھوڑ کر جانا پڑا، کیوں مجھے جیلوں میں ڈالا گیا، قصور آپ کا بھی ہے، شاید آپ نے مجھے بلا دیا۔ اس کا جواب جو دیا ہے شفقت چودھری نے دیا۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے نکالا اور پھر فرار کروایا سارے خاندان سمیت انہی کے چرنوں پر بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو واپس کون لایا تھا؟ اصل میں یہ ٹریس آؤٹ ہو جائے کہ آپ کو واپس کون لایا تھا تو اس سے سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو نکالنے والے کون تھے۔ عتیق ریاض کہتے ہیں جن کے جہاز پر آج گیا تھا ان سے پوچھ لیتا مجھے کیوں نکالا، مطلب اتنا شور ڈالا ہوا ہے۔ اب وہ جہاز کون سا تھا جناب؟ ملیہ ہاشمی کہتی ہے نواز شریف آج اپنی تقریر میں جہاز کا ذکر فرما رہے تھے جس پر وہ گلگت بلتستان الیکشن مہم کرنے پہنچے۔ وہ جہاز پاکستان ایئر فورس کا ہے، نون لیگ کھل کر ریاستی وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے، اور میں تو حیران ہوں جو ان کو طیارہ دیتے ہیں۔ ایک طرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو آپ ڈنڈے مارتے ہیں، ان کا الیکشن چوری کرتے ہیں، انہیں کمپین نہیں کرنے دیتے، پارٹی رجسٹر نہیں کرنے دیتے، جو بولتا ہے ان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت آپ مقدمات درج کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ جہاز خود آفر کرتے ہیں، اپنے جہاز آفر کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ پاکستان کے نہیں ہیں، یہ پاکستان سے آپ نے ان کو کیا نکال دیا؟ یعنی ان پر آپ کا حق شفا ہو گیا کہ پاکستان میں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کچھ ہوگا تو وہ پاکستانی ہوں گے، یہ پاکستانی نہیں ہے۔ مطلب کیا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ دوسری طرف جناب میاں نواز شریف صاحب لگتا ہے ایسے کہ ابھی تک کیپٹن صفدر پر ناراض ہیں۔ کیوں کہ کیپٹن صفدر زندہ باد کا نعرہ لگانے پر نواز شریف کارکن سے ناراض ہو گئے۔ نون لیگی ورکر نے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا، پھر نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگایا، پھر مریم نواز زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ورکر نے جیسے ہی کیپٹن صفدر زندہ باد کا نعرہ لگایا نواز شریف ناراض ہو کر بولے اور ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو، کسی کا نام کو تو چھوڑ دو۔ مطلب ان کو کیپٹن صفدر کا نام اپنے ناموں کے ساتھ اس وقت بھی لگانا اب گوارا نہیں ہے اور وہ برداشت نہیں کرتے۔ بے شک ان کے داماد ہیں لیکن ان کو ابھی تک اجازت نہیں ہے کہ ان کا نام شریف فیملی کے ساتھ جڑ جائے۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے اس خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ ووٹ ملے یا نہ ملے مجھے گلگت بلتستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ منظور نہیں ہے۔ اس پر اسداللہ خان کہتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنا سی وی بنواتے ہوئے اپنے ماضی کی کمزور جابز کو اپنے سی وی سے حذف کر دیتا ہے، ایسے ہی نون لیگ کو بھی بجلی کے کارخانے لگانے والے کام کو اپنے سی وی سے حذف کر دینا چاہیے، کیونکہ انہی منصوبوں نے پاور سیکٹر اور پاکستان کی معیشت کو تباہی سے دوچار کیا۔ لیکن حیرت ہے اتنے بڑے میاں صاحب بڑے فخر سے گلگت بلتستان والوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہم بجلی کے کارخانے لگائیں گے،
جیسے پورے پاکستان میں لگائے، جیسے پورے پاکستان کو نہ چھوڑا، جیسے پورے پاکستان کو لوٹا، جیسے پورے پاکستان کو گروی رکھا، ایسے گلگت بلتستان کا بھی وہ حشر کریں گے جو آئندہ آنے والے ڈیکیڈز میں یاد رکھا جائے گا، اور گلگت بلتستان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ کیوں؟ نواز شریف جو پورے پاکستان میں بجلی کے حوالے سے فیصلے کر گئے ہیں وہ انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے ہیں، اور ہماری نسلیں بھی اب اس کی گروی رکھی جا چکی ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں نواز شریف گلگت بلتستان والوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جب مجھے زبردستی دیش سے نکالا گیا تو آپ خاموش کیوں رہے؟ یہ شکوہ انہیں اپنے شہر لاہور سے کرنا چاہیے۔ وہ بھول گئے کہ آج بھی ان کا بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان کا سمدھی ڈپٹی وزیر اعظم ہے۔ جس جنرل باجوہ نے انہیں 2017 میں نکالا اسے 2019 میں ایکسٹینشن کس نے دی تھی، اور لانے والے کون تھے؟ اس پر بھی بات کی جانی چاہیے۔ اچھا، بات صرف یہاں تک ہوتی کہ جناب جسے کہتے ہیں اشاروں کنایوں میں، تو پھر بھی تھا۔ نون لیگ کے ایک امیدوار ہیں، ان کا نام ہے فرمان علی۔ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں فوجیوں نے فرمان علی کو لایا ہے، مطلب وہ بولتے اس انداز میں ہیں جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کو فوج لے کر آئی تھی، ایسے وہ کہتے ہیں میں جو امیدوار ہوں نون لیگ کا، مجھے بھی فوجی لے کر آئے ہیں اور فوج اس کی ذمہ دار ہے۔ گلگت بلتستان GB13 استوربند سے یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ اصل ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ سکیون ہے اور لایا ہے فوجیوں نے فرمان علی کو لایا ہے، تو نواز شریف کو لایا ہے، آرمی نے تو شہباز شریف کو لایا ہے۔ ہارون رشید کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حامیوں کو یقین ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہ 90% سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نہیں، سبھی کو یہ یقین ہے کہ جاری کردہ نتائج مختلف بلکہ برعکس ہوں گے۔ کیا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ میرا اندازہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے۔ حکومت بند گلی میں داخل ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ پیٹرول مزید مہنگا ہوگا اور بجلی بھی بجٹ میں نئے ٹیکس لگیں گے۔ کسان سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہے۔ اس کرپٹ اور نالائق حکومت کو گھر بھیجنے کے سوا شاید اب کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ الیکشن چرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہی الیکشن ان کا نقطہ زوال بن جائے۔ عامر متین بڑی تفصیلی انہوں نے گفتگو کی۔ وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں الیکشن کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے جیسے مفت کی ریبڑیاں بٹ رہی ہوں۔ ایسے میں نواز شریف اپنا مجھے کیوں نکالا کا ریکارڈ لے کر پہنچ گئے۔ بلاول فارم 45 کی تیاری کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور خیر سے پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کی سرزمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ البتہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں تیسرا گروپ استحکام پاکستان پارٹی بھی پہنچ گیا ہے۔ وہ بھی چند الیکٹیبلز کو لے کر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے تانگے میں کچھ سواریاں آ کر بیٹھیں گی۔ عامر متین مزید کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بہت خطرناک کھیل رچایا جا رہا ہے جو پاکستان کی بقا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کو دبانے کے چکر میں یہ پاکستان کا بین الاقوامی کیس خراب نہ کر دے کہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ماڈل بنا رہے ہیں یہاں، کیا فرق رہ جاتا ہے اگر یہاں بھی وہی ہو جو وہاں ہوتا ہے۔ ان چنگاریوں کو روکنا ہوگا تاکہ یہ بھونچال نہ بنے۔ میرا خیال ہے گلگت بلتستان کی حساسیت کا اندازہ ان حکمرانوں کو ابھی تک نہیں ہو رہا، اور جو جہاز پرووائڈ کر رہے ہیں، جو یہ ساری صورتحال مینیج کر رہے ہیں، شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ عامر متین مزید کہتے ہیں کیا کسی کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نواز شریف، بلاول اور تانگا پارٹی اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے کشمیر کا سارا اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ 2 ٹکے کے اختیار کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں کشمیر کے عوام کو؟ کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور مودی میں؟ اور کشمیری یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں جنید اکبر، سلیم الرحمان، محبوب شاہ رکن قومی اسمبلی ہیں، گلگت بلتستان میں الیکشن مہم کریں تو یہ ان کے لیے حرام ہے۔ نواز شریف اور بلاول وہ بھی دونوں MNA ہیں، لیکن وہ وہاں مہم چلائیں تو وہ حلال ہے۔ کیا الیکشن کمیشن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فارم 47 والے کیونکہ در حقیقت MNA ہی نہیں اس لیے انہیں اجازت ہے، اور وہ چونکہ ووٹوں سے جیتے آئے ہوئے لہٰذا ان کو اجازت نہیں ہے؟ شفیع جان کہتے ہیں گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری بھی کمپین کر رہے ہیں، مگر سلمان اکرم راجہ کو روک دیا گیا۔ اگر تحریک انصاف کا کوئی وزیر ہوتا تو الیکشن کمیشن حرکت میں آ چکا ہوتا۔ وجہ کہ نواز شریف جب گئے تو ان کے ساتھ خواجہ آصف بھی تھے، وہ جو وفاقی وزیر ہے، اور بھی بہت سارے لوگ۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، اگرچہ فارم 45 میں جیت گئے تھے
لیکن ان کو ہرا دیا گیا. وہ ایم این اے بھی اس وقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا. مطلب اس حد تک کوئی اصول تو ہوتے ہوں گے نا, کوئی پیمانہ آپ نے بنایا ہوگا کہ اس پیمانے کے تحت آپ نے جانا ہے. جب کوئی پیمانہ نہ رہے تو پھر کہتے ہیں جناب کہ ہم سے پہلے اجازت لو, ہم جس کو اجازت دیں گے وہ گلگت بلتستان میں جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا. شفیع جان کہتے ہیں فارم 47 کی ایک اور واردات کی تیاری کی جا رہی ہے, وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. لیکن شفیع جان صاحب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صورتحال یہ ہے کہ اگر یہاں جمہوریت ہوتی, کوئی اور معاملات ہوتے, تو پھر شاید آپ اپنی عوامی طاقت سے کچھ منوا لیتے. لیکن یہاں تو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہاں تو ڈنڈا ہے, یہاں تو بندوق ہے, آپ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. ریاض الحق کہتے ہیں نواز شریف ابھی تک ماضی میں جی رہے ہیں, آگے بڑھنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا. جی بی الیکشن کی تقریر میں وہ مثبت سوچ اور عمل کو لائے عمل بنا کر آگے بڑھ سکتے تھے, لیکن شاید ان کا ذہن نئی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ریاض الحق صاحب ایک اور بھی وجہ ہے, وہ آخر دیں تو عوام کو کیا دیں؟ کچھ دینے کے لیے ان کے پاس ہے نہیں. ان کے پاس ساری کی ساری تباہی ہے, کھنڈرات ہے, ظلم ہے, قرضے, یہ سب کچھ ہے, اور آگے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. تو آخر میں کیا دے سکیں گے؟ وہ صاحب ظاہر 2017 پہ ٹکے ہوئے ہیں. سائرہ بانو کہتی ہیں اس سے پہلے کہ عوام قائد کے لیے نکلنے کا سوچتے, قائد خود ہی پتلی گلی سے نکل لیے تھے. 2 دفعہ قائد ہی نکل گئے تھے, عوام تو شاید ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے, کہتے ہیں غریب دشمن منشور رکھنے والی سیاسی جماعتیں الیکشن مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. مطلب کس حوالے سے؟ کیا وہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں حصہ پورا کا پورا مل جائے گا. تو کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ کیا وہاں تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, تو کس کے لیے مینیج کیا جا رہا ہے؟ تو نون لیگ کے لیے یا اپنے لیے؟ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زو میں نہیں گفتگو کس لیے کر رہے ہیں؟ اچھا, مزید بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس گلے شکوے کرنے نہیں آیا. گلے شکوے کرنا ہماری تربیت نہیں. کبھی بھی ذوالفقار بھٹو یا بے نظیر کا گلہ نہیں کیا, ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے. بلاول زرداری کا نام لیے بنا نواز شریف پر تنقید, مطلب ایک نورا کشتی ہو رہی ہے. دنیا کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں نہیں میری نواز شریف سے بھی نہیں بن رہی, حالانکہ دونوں ایک ہی تھالی کے کچے چٹھے ہیں اور چٹے بٹے ہیں, اور ایک ہی پاؤں میں ایک ہی بوٹ میں دونوں پڑے ہوئے ہیں. بلاول زرداری مزید کہتے ہیں قیدی ہے 420, وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, مگر صفدر زرداری نے لات مار کر پہلے غیر ملکی اڈے بند کروا دیے تھے. بھٹو کو ایک امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا تھا آپ ایٹم بم نہ بنائیں ورنہ آپ کا انجام برا ہوگا. قائد عوام کسی سے نہیں ڈرتا تھا. ہاں البتہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ لازمی ڈرتے ہیں, ان کی ایک اپنا مسئلہ ہے. اچھا, وہ مزید کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ جناب یہ 1973 کا جو متفقہ آئین ہے وہ میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ آپ کے نانا نے وہ آئین دیا اور آپ نے جبری زبردستی کے ساتھ آپ نے اس آئین کا جناب بھولوریا ہی بگاڑ دیا, اس آئین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. 26ویں اور 27ویں ترمیم آپ لہک لہک کر چہک چہک کر لے کر آئے اور اب عدلیہ تباہ کر دی. آپ نے آئین کو آئین رہنے نہیں دیا بلکہ آمریت کے ایک حکم نامے میں تبدیل کر دیا. مرزا شہزاد اکبر نے خواجہ سعد رفیق پر بھی گفتگو کی ہے. خواجہ سعد رفیق جناب الیکشن کمپین کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں نون لیگ کی طرف سے, لیکن وہ درمیانی کیفیت اختیار کرتے ہیں. اس پر مرزا شہزاد اکبر کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق شاید نفسیاتی کیفیت جسے سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہے. تعلق نون لیگ سے ہے, بھائی مریم نواز کی کابینہ میں شامل ہے, ساری عمر نون لیگ میں رہ کر اقتدار سے فائدے اٹھائے اور گلگت بلتستان میں اپوزیشن والی تقاریر کر رہے ہیں. موصوف کو ایئرپورٹ پر دیگر ساتھی لیڈران کے ساتھ انتظامیہ سرکاری پروٹوکول دے رہی ہے. زو میں جمہوری ہونے کا رکھتے ہیں. پیراگون والے کیسز کیسے ختم ہو گئے کون نہیں جانتا. اتنے زیادہ انعامی بانڈز نکلنے پر تو عوام کو آج تک جواب دے نہیں پائے, اور یہاں پر اداکاری خوبصورت کر رہے ہیں. عمر دراز گوندل کہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی تقریروں سے لگ رہا ہے جیسے وہ اپوزیشن میں ہے اور معلوم نہیں اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے. اسد اللہ خان کہتے ہیں خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کہیں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے اور فارم 47 استحکام پاکستان پارٹی کو نہ دے دیا جائے. اس حوالے سے جو صدیق جان کا خیال ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں جیتنے دیا جائے اور بعد میں ان کو اپنے ساتھ ملا دیا جائے, لوٹے بنا دیا جائے. مطلب اس قسم کی صورتحال ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر کوئی ریلیاں نکال رہا ہے
تو وہ پی ٹی آئی نکال رہی ہے. دوسری طرف چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا، عطا اللہ تارڑ اس پر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل سپیس انسان نے خود لینی ہوتی ہے، کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا. بات یہ ہے آپ کو تو اقتدار پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا جو کچھ بھی، ورنہ آپ جیت جاتے. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ عطا اللہ تارڑ جیت جاتا. لیکن وجہ یہی ہے کہ جناب طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے پولیٹیکل سپیس بھی دی، آپ کو 17 سیٹیں ہونے کے باوجود حکومت بھی دے دی اور سب کچھ دے دیا. اور اگر صرف جمہوری جدوجہد کرنی ہوتی تو آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ایک عام ورکر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ چونکہ بندوقوں کے پیچھے چھپتے ہیں، 9 مئی کے پیچھے چھپتے ہیں اور دوسروں کو آگے لاتے ہیں، اس وجہ سے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. سرل المیڈا وہ کہتے ہیں، صحافی ہیں سینئر، کہتے ہیں عمران خان جیل میں بھی ڈٹا ہوا ہے جبکہ نواز شریف آزاد ہو کر بھی رو رہا ہے. ابھی تک اس کا رونا ختم نہیں ہوا کہ مجھے کیوں نکالا. فیاض راجہ کہتے ہیں عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد سیاستدان ہے جو ایک وقت میں ایک الیکشن میں قومی اسمبلی کی 5 نشستوں پر MNA منتخب ہوا. یہ جنرل الیکشن تھے اور اس پر الزام لگایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نکالا تو عمران خان ایک وقت میں ایک الیکشن میں قومی اسمبلی کے 6 نشستوں پر MNA منتخب ہو گیا. آپ کو پتا ہے ضمنی جب الیکشن ہو گئے تھے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک جناب یونیکنیس ہے کہ ایک شخص سے لوگ، ہر صوبے کے لوگ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اسحاق رانا کہتے ہیں گئی جوانی، نکلی ہوئی ٹرین اور میاں صاحب کی شہرت واپس نہیں آنی. نواز شریف اتنے ہی پاپولر ہوتے تو اپنی سیٹوں سے نہ ہارتے. جس شخص کو آج تک یہ نہیں معلوم کہ مجھے کیوں نکالا، اس سے بندہ کیا بات کرے. چلے مجھے اتنی خوشی ہے کہ کم از کم انہیں بولنے کی اجازت تو ملی، ورنہ وہ اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں فلا، کچھ کر بھی نہیں سکتے والی کیفیت میں تھے. ہاں البتہ ان کو نکالا گیا ہے، ہوا شہوا لگوائی گئی ہے، صاف ستھرا کیا گیا ہے، ایک دن جناب وزٹ بھی کروا دیا گیا اور پھر واپس وہ پہنچ بھی گئے. ہارون رشید کہتے ہیں جس نواز شریف کو ان کے اپنے حلقے والوں نے دھتکار دیا، جن کی وہ 50 برس سے خدمت کر رہے تھے، وہ گلگت بلتستان والوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ لیکوان یوں ثابت ہو سکتے ہیں. وہ کوئی چی گبیرا ہے جناب، کوئی بہت بڑے جناب سیاسی رہنما ہے، بہت زیادہ جناب تاریخی ان کی کوئی جدوجہد ہے، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ملیہ ہاشمی صاحبہ نے جواب دیا. وہ کہتی میں وہ نواز شریف ہوں جس کے 21 اکتوبر 2023 کو کبوتر اڑاتے ہوئے پاکستان پہنچتے ہی مجھ پر تنقید کرنے والی ہر آواز کو آف ایئر کر دیا گیا. میں وہ نواز شریف ہوں جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے 8 فروری 2024 کو فارم 45 کے مطابق بری طریقے سے ہار کر فارم 47 پر اگلے دن جیت گیا. میں وہ نواز شریف ہوں جو عمران خان کو بے گناہ ہونے کے باوجود ناحق جیل میں قید کروا کر بھی خان سے ہار گیا. میں وہ نواز شریف ہوں جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر عوام سے ان کا ووٹ چوری کر کے اقتدار ہی چھین لیا گیا. ایک قمر دلشاد صاحب سابق سیکٹری الیکٹرل کمیشنر ہے اور بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، لیکن یہاں وہ کچھ عجیب سی بات کر گئے. کہتے ہیں مجھے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. یہ بہت جذباتی یوتھ ہے، انہیں ناراض نہ کریں. اگر انہوں نے کوئی تحریک چلا دی تو یہ حساس علاقہ ہے، اس سے اچھا اثر نہیں پڑے گا. اس لیے الیکشن شفاف کروا دیں، کسی کو موقع نہ دے، سب کو الیکشن لڑنے کا موقع دیں. الیکشن کو کھلا چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے ہمسائے بھارت نے بھی اس پر نگاہ رکھی ہوئی ہے. اچھا قمر دلشاد یہ سارا کچھ جو کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے تو آدھا الیکشن تو ہو گیا نا، کیونکہ آپ دیکھیں چند دن سارے رہ گئے درمیان، الیکشن کمپین ہو گئی. اس سے پہلے جو پارٹیاں تھیں وہ اور تحریک انصاف کو وہاں سے نکال ہی دیا گیا. لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر تھوڑا سا فری ہینڈ نہ دے دے، انہیں بس الیکشن لڑنے دے، تو اب بھی تحریک انصاف اس الیکشن کو جیت سکتی ہے. محمد زبیر کہتے ہیں گلگت بلتستان کا الیکشن 8 فروری کے الیکشن سے بھی زیادہ دھاندلی زدہ ہوگا. حکمران طبقہ ہارنے کا رسک لے ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موجودہ رجیم کے بیانیے کو شکست ہو کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے. اس لیے پہلے سے زیادہ منظم انداز میں دھاندلی کی جا رہی ہے. جنید اکبر کہتے ہیں وفاقی حکومت نے بجٹ اس لیے 7 جون کو گلگت کے الیکشن کے بعد پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ بجٹ میں ایک دفعہ پھر عوام کی چیخیں نکالنے کا ارادہ ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بجٹ کیوں ڈیلے کیا. پہلے 5 کو تھا لیکن پھر پتا چلا جناب کے ساتھ ہی تو الیکشن ہے، اور اگر ایک دن اس بجٹ کے غلط امپیکٹ پڑ گئے تو پورا کا پورا جناب ہم الیکشن ہار جائیں گے. تو اب بجٹ کو تھوڑا سا مزید آگے کر دیا گیا ہے. والدہ خالدہ خورشید کہتی ہیں مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ خالد خورشید کو عمران خان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں نے کہا
اگر میرا اپنا خالد خورشید عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتا تو وہ میرا بیٹا نہ ہوتا، پھر آج ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ خالد خورشید میرا بیٹا ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں جہاں سے میاں نواز شریف صاحب بری طرح الیکشن ہارے تھے وہ مانسیرا تھا، اور مانسیرا میں الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ یہاں سے ایک موٹر وے گزاروں گا اور ایک ایئرپورٹ بھی بنوا دوں گا، اور جب وہاں سے الیکشن ہارے اس کے بعد سے مانسیرا کا نام تک نہیں لیا اور کبھی وہاں آئے بھی نہیں ہیں۔ اب انہیں جناب درد جاگا ہے کہ دیکھیں گلگت بلتستان میں جناب وہ تو میرے دل میں رہتا ہے، آپ مانسیرا میں جھوٹ بولتے رہے، آپ لاہور میں جھوٹ بولتے رہے، ہر جگہ سے آپ کو دھتکارا گیا، آپ کو یہاں سے بھی اسی رد عمل کی توقع رکھنی چاہیے۔ مظہر عباس کہتے ہیں الیکشن کے نتائج تبدیل تو کیے جا سکتے ہیں، من پسند لوگوں کو اقتدار میں بھی لایا جا سکتا ہے، مگر ووٹر کا سیاسی مزاج تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یقین نہ آئے تو بنا کسی رکاوٹ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا کر دیکھ لیں۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔